والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہو، چونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہیں اس لیے آپ کے لیے حرام ہے۔ محصنات البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئے، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ شرط یہ ہے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، ان کے مہر ان کو بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی خواہشات رکھی جو اس کے لیے امتحان ہے۔ ان فطری خواہشات میں سے ایک خواہش شہوانی ہے، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ خواہش رکھنے کے بعد پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حدود بھی بتا دی گئی۔ یہ نہیں کہ انسان یہ کہے چونکہ یہ خواہش اللہ نے میرے اندر رکھی ہے اس لیے باقی خواہشات کی طرح اس کو پورا کرنا میرا حق ہے، میں جیسے چاہوں کروں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے طریقے بتا دیے، جذبات کی حد بندی بھی کر دی کہ کہاں تک، کیسا، کس حد تک، کس سے تعلق جائز ہے اور کس سے نہیں۔ یہ حدود اور ضابطے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اس خواہش کو پورا کرنے کا جو جائز اور صحیح طریقہ ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح جو ہے وہ ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ ہے جس میں دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس پر بندوں کو اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ یہی تعلق اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز تعلق ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، یہاں ایک طرف خواہش پورا کرنا مقصود ہے تو دوسری طرف خاندانی زندگی میں تقدس پیدا کرنا بھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسب، رضاعت اور سسرالی رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے ہیں جو بالکل انسانوں کے آس پاس قریب قریب ہوتے ہیں، اور ان سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ کن رشتوں کے ساتھ اس خواہش کو نہ نکاح کے بغیر اور نہ نکاح کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کے ساتھ نکاح حرام ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے کچھ اور مقاصد کو بھی احسن طریقے سے پورا کر سکے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی ایسی عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے، خواہش پوری نہیں کر سکتے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، کسی اور کی بیوی ہو، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئی۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور اسی پابندیوں کو قبول کرنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ہماری نجات، ہماری کامیابی، ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے شادی شدہ عورتوں سے مرد شادی نہیں کر سکتا۔ مرد کے لیے لازمی ہے کہ نکاح کے بعد عورت کو مہر بھی ادا کرے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے یا پھر توفتاً دینا چاہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مرد کی مستقل طور پر عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت بھی ہو۔
مرد کو عورت کے ساتھ حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں۔ نکاح کرنے کی اہمیت ہمارے دین میں بہت ہے، کیونکہ نکاح نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہے۔ آزاد عورتیں موجود نہیں ہیں، انسان کو اپنے ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہے، تو پھر ایسی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ شرط کیا ہونی چاہیے کہ وہ مومن ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ فن کی ہن بھی اسنی اہل ہننا، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، جیسے ایک آزاد لڑکی کا نکاح اس کی ولی کی اجازت سے ہوتا ہے، اسی طرح غلام عورت کا نکاح اس کے آقا کی مرضی سے ہوگا، یعنی معروف طریقے سے۔ پھر ان کے مہر بھی ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہے، آزاد شہوت رانی نہ کرتے پھرے۔ نکاح کے بندھن کے بغیر ان سے بھی تعلق قائم نہ کرو، نہ چوری چھپے دوستیاں کرو۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائے اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی محسنات کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے تقویٰ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو، نکاح کے لیے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو جو آئندہ زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین ساتھی ثابت ہو، تمہارے خاندان کو بہترین طور پر پرورش دینے والی ہو، تمہاری نسلوں کی محافظ ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں ہمیں بہت سی حکمتیں پتہ چلتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نکاح کی بنیاد ایمان ہونی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو کہ اس کے اس عورت کے درمیان کوئی محرم موجود نہ ہو، یعنی اکیلے لوگوں کی نگاہ سے چھپ کر کسی تنہائی میں کوئی عورت مرد سے نہ ملے اور کوئی مرد عورت سے نہ ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندوں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو سے منع فرمایا۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی ضرورت کے تحت آ جاتا ہے تو اس بات کا شوہر کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات گھر کے سرورش ہی ہوتے ہیں، اگر شوہر اس بات کو نہیں پسند کرتا تو عورت کسی بھی فرد سے بات نہ کرے۔ اسی طرح کسی عورت اور مرد کو نکاح کے بغیر، نسب، مہر اور ذات کے بغیر آپس میں ایک دوسرے کو چھونا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جیسے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، ایمرجنسی میں کسی عورت کو اس آدمی کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے خاص حالات میں، تو ان کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے۔ اپنا ہاتھ کسی بھی غیر مرد کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ مردوں کے لیے بھی یہ بات حرام ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہ حلال نہیں۔ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کسی سے لین دین کریں تب بھی اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو دوسروں سے بچا کر رکھیں۔ ٹچ نہیں کرنا، بھیڑ اور رش کی جگہوں پر نہیں گھسنا، بازار یا کسی بھی جگہ پر جانا نہیں۔ جہاں بھی مرد ہو ٹھہر جائیں، رک جائیں۔ یاد ہے وہ واقعہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا، جب مدین گئے تھے، انہوں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ جو مجمع میں گھس کے کام نہیں کری، ایک طرف ہو کر کھڑی ہیں اپنے جانوروں روک کر۔ اب آپ یہ دیکھیں لڑکیوں کی اللہ نے کیسی قسمت کھولی کہ دوسرے علاقے سے ایک نبی کو بھیج دیا ان میں سے ایک سے شادی کرنے کے لیے۔ کتنا اچھا رشتہ آیا تھا، کس وجہ سے؟ سوچئے ذرا، شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اللہ آپ کو نیک شوہر دے دے گا۔ اگر آپ ڈنڈی مارتی ہے تو پھر اس کو ایسا ہی شوہر ملے گا۔ یہاں لونڈیوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی لونڈی غلام پر اعتراض ہوتا ہے۔ اسلام نے غلامی کو یکسر ختم نہیں کیا بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے کہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی۔ آج ایسی کوئی چیز اب پائی نہیں جاتی۔
لیکن اگر اب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو پھر اس کا حل اسلام میں موجود ہے۔ اسلام نے اجازت دی کہ اس زمانے میں کچھ جنگ کے حوالے سے قوانین تو نہیں، تو جو لوگ جنگ میں پکڑے ہوئے آتے ہیں انہیں بجائے اس کے کہ جیلوں میں رکھا جائے، انہیں لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ ان کے حقوق ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بھی بہت فکر تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن اور آخری لمحے میں بھی لونڈی اور غلام کے حقوق کی بات کی۔ پھر اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتے ہیں، اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے باطن کی کھوج نہ لگایا کریں، کس کا کتنا ایمان ہے، کس کا تقویٰ کتنا ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے، یہ سب کچھ آپ اللہ کے حوالے کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا حکم نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کو کھوج کروں، نہ اس کا حکم ہے کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ اصل میں یہ ہے کہ انسان کو کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے اس کے ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے۔ یہاں زنا کی حرمت کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے اور مخفی شہوت ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، زانیہ عورت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے، اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتے ہیں تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول کرتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے، یعنی اپنی عزت اور جسم مال کے لیے بیچتی ہے یا مال کماتی ہے۔ اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واسع کرے اور انہی طریقوں پر تم کو چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے، کوئی انسان کسی کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کا مال نہیں اٹھا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا، بے شک اللہ عز و جل اس سے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے۔ جس نے مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اسی کے مقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا تو بے شک اللہ عز و جل اسے قیامت والے دن اس کے دکھلاوے والے مقام پر کھڑا کریں گے۔ اب جو لوگ شہرت چاہتے ہیں، اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی بدنیتوں کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اب یہاں پر خاص طور پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ باطل طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ۔ کیا ہے باطل طریقے؟ کسی کا مال چوری یا ڈاکے سے کھانا، خیانت کرنا، رشوت لینا، سود، ناجائز طریقے سے دباؤ ڈال کر کسی کا مال ہتھیا لینا، بیوی کا مہر معاف کروا لینا، ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ تمام طریقے کیا ہیں؟ حرام، جن سے بچنا چاہیے۔ کس چیز کو حلال قرار دیا گیا؟ تجارت کو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ اسلامی خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، اسی لیے خودکشی از ناٹ اے کول تھنگ۔ لوگ بعد میں بہت بات کریں گے، خودکشی نہ کرو۔ دیکھیے، خودکشی سے آج تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، کل کیا بنے گا؟ کل کی سوچیں۔ اللہ تم کو اس سے کیوں منع کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات اس لیے دیے ہیں کہ وہ تم پر مہربان ہے۔ تم اس کی تخلیق کو اس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے بڑھ کر تمہیں پیار کرنے والا اور کون ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تم کو منع کیا جا رہا ہے، کبیرہ گناہوں سے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ بڑے گناہ ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، سود کی آمدنی کھانا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، ضرورت سے زائد پانی روکنا، شراب پینا۔
جادو کا عمل کرنا اور جادو سیکھنا سکھانا، کسی مسلمان بھائی پر عیب لگانا، کسی پر الزام تراشی کرنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو ان چیزوں سے اگر کوئی بچتا ہے تو پھر چھوٹی موٹی لرزشیں انسان کی معاف کر دی جائیں گی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہمارا دین کتنا عدل والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نمبر اس لیے زیادہ نہیں دے گا کہ وہ مرد ہے، یہ اور کسی کی پروموشن اس لیے نہیں روک لے گا کہ وہ عورت ہے، نہیں۔ اللہ کے ہاں جو بھی عمل کرے گا اس کے مطابق اللہ اس کا اجر بڑھا دیں گے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مختلف چیزیں ہیں، دونوں انسان، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے۔ صلاحیتوں کا بھی فرق ہے، طاقتوں کا بھی، قدرتوں کا بھی، استطاعت کا بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، اس کو ہم نہیں بدل سکتے۔ عورت کی خوبی عورت بننے میں ہے اور مرد کی خوبی مرد بننے میں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا مقام، اپنی حیثیت پہچان کر وہی کام کرے جس کے وہ لائق ہے، ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا جو اس کے کرنے کے نہ ہو، اور غیر صنفی کام کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا۔ اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی کمپٹیشن نہیں ہے سوائے نیکیوں کے۔ نیکیوں میں آگے کون بڑھتا ہے؟ اگر عورت نیک ہے تو مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے، جیسے حضرت آسیہ علیہ السلام جنتی عورتوں کی سردار ہے اور اس کا شوہر فرعون جہنمیوں کا سردار۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے ایک کا مقام کتنا بلند، کتنا اونچا، دوسرے کا مقام کتنا پست۔ تو اس میں اصل بات مرد اور عورت ہونے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ کون کن حالات میں کیا کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کون کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی مردوں سے مقابلہ نہیں کرنا۔ مقابلہ کس چیز میں کرنا ہے؟ نیکیوں میں، جسمانی قوت میں، ذہنی قوت میں، صلاحیتوں میں۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لینا ہے وہ مرد کر ہی نہیں سکتے، جیسا کہ بچوں کی پیدائش، پھر ان کی تربیت، ان کو پالنا، ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یہ مرد نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں باہر کے جو کام ہے، بڑے بڑے خطرات کو مول لینا، جس کے لیے اللہ نے ان کو بہت ٹف بنایا ہے، وہ ان کو برداشت کر سکتے ہیں، یہ عورتیں نہیں کر سکتی۔ کبھی بھی کسی دوسرے کے فیلڈ میں نہ گھسے، ورنہ پھسلن کا شکار ہو کر گر پڑیں گے، اپنے آپ کو بلا وجہ کی مشقت میں ڈالیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان والی عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو اللہ نے ان کو مقام دیا اس کو خوشی سے قبول کر لیں، اور پھر اپنے دائرے کے اندر رہ کر وہ کمپٹیشن کر سکتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، نوافل کی کثرت کرنی ہے، ذکر و اذکار کی کثرت کرنی ہے، آگے بڑھنے کی خواہش ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، ایک فطری شوق ہے، ایک فطری طلب ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے اس ترکے کے حصے مقرر کر دیے جو والدین اور رشتے دار چھوڑے، یعنی جو بھی وراثت میں چھوڑیں گے اس کے بعد میں حصے تقسیم ہوں گے۔ مال و دولت کی حیثیت معاشرے کے اندر ایسی ہے جیسے جسم میں خون کی حیثیت۔ اگر خون جسم کے کچھ حصوں میں جائے کچھ میں نہ جائے تو جسم میں امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معاشرے کے اندر اگر کچھ لوگوں کے پاس تو ڈھیروں مال ہو اور کچھ لوگ دو وقت کی روٹی کو ترسیں تو پھر اعتدال نہیں رہے گا، آپس میں کلیشز ہوں گے، بدامنی ہوگی، نفرت اور حسد شروع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں معاشرے کی ترقی رک جائے گی۔ تو اسلام نے ایسے طریقے اختیار کیے جس کی وجہ سے دولت تقسیم ہوتی رہے۔ انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص نے زندگی بھر جتنی بھی دولت کمائی وہ ایک کو نہ جائے بلکہ سب حصے دار ہوں۔ جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو، یعنی جو رشتے دار نہ ہو لیکن ویسے ان سے کوئی وعدے کر رکھے ہو، تو ان کا حصہ انہیں دو، یقینا اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ مرد عورت پر قوام ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی ان کے منتظم ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ قوام یا قیم وہ شخص ہوتا ہے جو کسی فرد یا کسی انڈیویجول یا کسی آرگنائزیشن کے نظام کو درست حالت میں رکھے، اس کو مینج کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کی نگرانی کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ عورت کی ضروریات پوری کرنا مردوں کا کام ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا، بما فضل اللہ بعض علی بعض،
اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت جسمانی طاقت اور مال خرچ کرنے کی بنا پر ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک فطری نظام ہے، جہاں بھی چند لوگ مل کر کام کریں وہاں ایک ڈسپلن ہے، ایک آرگنائزیشن ہو، 3 لوگ کہیں بھی سفر پر جا رہے ہو یا پھر 1000 لوگ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو، وہاں پر ڈسپلن قائم کرنا، اپنے امور کا ایک شخص کو ذمہ دار بنانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح گھر میں بھی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں کسی ایک کو اس کا سربراہ ہونا ہوگا، قوام ہونا ہوگا، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، عورتوں کو اس بوجھ سے فارغ کر دیا تاکہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو آسان طریقے سے پورا کر سکے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ مرد کی برتری اللہ نے رکھی ہے، دنیا کا کوئی قانون اور کوئی طریقہ اس کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اگر مردوں سے یہی جنگ رہی کہ ہم آپ کے برابر یا آپ سے بڑے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے عورتوں کو ان کا رول بتا دیا گیا، کیا کہا گیا؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں، فرمانبردار ہوتی ہے، مرد کی برتری کو تسلیم کرتی ہے، مرد کا حکم مانتی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو پھر نہ مانے۔ اسی طرح عورتوں کو مرد کے مقابلے میں غصہ بھی جلدی آتا ہے، محبت بھی زیادہ کرتی ہے، کیئرنگ بھی زیادہ ہوتی ہے، ایموشنل بھی زیادہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات جلد بازی میں بہت سے غلط فیصلے بھی کر لیتی ہے۔ نسل انسان کی پرورش کرنا یہ عورت میں رکھ دیا گیا، اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اپنے گھر اور اپنے بچوں میں وقت لگائیں، اپنی آخرت کے لیے ان کو سرمایہ بنائیں، باقی کام دوسروں پہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیلیگیٹ کی مرد اور عورت کے بیچ میں، اللہ کی نسل میں عورت کا مقام، اس خوبی، اس کا حسن کب ہے؟ اس وقت وہ جب شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، مخالفت نہیں کرتی۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو بچا لائے، تمہاری عدم وجود میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ خاوند کے بغیر رہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، تو پھر لڑائی جھگڑا بھی نہ کیا کرے، گلے شکوے بھی نہ کرے، ہر وقت کمپلین۔ تو شوہر بھی چاہیے اس کے پاس جتنی بھی جسمانی مالی طاقت ہے یا مالی طور پر بہت سٹیبل ہے، پھر بھی وہ ایک انسان ہے، وہ بھول سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، تو ایسی چیزوں کو اگنور کر دیا کریں، گن کا نہ رکھا کریں ان کے احسانات، غلطیوں کو۔ اگر وہ برابر ہو تو بھی شکر گزار رہے، اگر اس کی نیکیاں اور احسانات زیادہ ہیں، غلطیاں کم، تو غلطیوں کی بنا پر اس کی ناشکری بھی نہ کرے۔ پھر شوہر کو تھینک یو بھی بولا کرے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ شکر گزاری آپ کے اپنے اندر ہونی چاہیے، آپ کے گھر کے اندر ہونی چاہیے، آپ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرے گی، کیونکہ وہ منتظر رہتے ہیں کہ آپ خوش ہو۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، جو خوشیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا، اس کی 2 وجوہات بتائیں، ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرا شوہروں کی ناشکری۔ ناشکری نہ کیا کرے خامد کی، آپ پلس پوائنٹس دیکھا کریں، پازیٹیو ہو جایا کرے، ان کے ایپ نہ ڈھونڈا کرے، خوبیاں ڈھونڈا کرے، انشاءاللہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گی، آپ ان کو برداشت کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ جب ان کو غصہ آئے آپ اس سچویشن کو اوائڈ کیا کرے، جواب نہ دیا کرے، جلد بازی نہ کیا کرے، جس بات میں ہے خوشی اختیار کر لی، چھوڑ دیں، اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ جو لوگ زبان کنٹرول کر جاتے ہیں وہ بڑے بڑے مسائل سے بچ جاتے ہیں، جو زبان کھول دیتے ہیں، فائل کھول دیتے ہیں دشمن پر، پھر وہ بھی جوابی فائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہے، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی۔ اور جب عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو، انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، لیکن مار ایسی ہو جس سے ان کا حلیہ نہ بگڑے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اس سے مراد جیسے ایک مسواک ہوتی ہے۔ عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے مردوں کو طریقے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ نے بتائے ہیں، انہوں نے خود نہیں گھڑے، اس لیے ناراض بھی نہیں ہوں۔
اس آیت میں ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں. ہم اللہ سے بالکل ناراض نہیں، ہم ایسا موقع ہی نہیں دیں گے. پھر اگر وہ تمہاری مدیح ہو جائے تو خواہ مخواہ ان پر دسترازی کے لیے بہانے نہ تلاش کرو. یہ یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تار ہے. اگر تم لوگوں کو میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر لو. وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر بھی ہے. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے، مسافر سے اور ان لڑنی غلاموں سے جو تمہارے قبضوں میں ہو سب سے احسان کا معاملہ رکھو. حقوق العباد کے بھی شرعی قاعدے بتائے جا رہے ہیں. سب کے ساتھ اچھا رہنا ہے، احسان کرنا ہے. جب کوئی اچھا نہ کرے تب بھی اچھا بن کر دکھانا ہے. یقین جانیے اللہ کسی ایسی شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے کردار میں مغرور ہو، اپنی بڑائی پر فخر کرے، یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، خود پسندی کا شکار ہو، عجو کا شکار ہو، جو انا کا شکار ہو، جو دوسروں کو حقیر سمجھے. ایسا شخص اللہ کو ناپسندیدہ ہے. تو یاد رکھیے جو شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہو جائے وہ کبھی بھی بندوں کا پسندیدہ نہیں ہوتا. ایسے اخلاق سے پرہیز کیجیے جو آپ کو اللہ اور مخلوق کی نگاہوں میں گرا دے. اس سے بچنے کے لیے ان شرعی قاعدوں کی پابندی کیجیے. کون لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں گر جاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت دیتے ہیں. مال خرچ نہ کرنا، دل کھلا نہیں کرتے، دوسرا کوئی کرے تو اس کو بھی روکتے ہیں. تو جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے وہ چھپاتے ہیں، کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے. ان کے پاس کیا ہے کوئی مانگنا بیٹھے. ایسے کفران نعمت لوگوں کے لیے ہم رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اسراف. دیکھیے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بخل کرتے ہیں، جب لوگوں پر احسان کی ضرورت ہوتی ہے تو بخل کرتے ہیں، جب خود نمائی کا وقت آتا ہے تو خوب ہاتھ کھلا کر لیتے ہیں. نمائش کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، جیسا کہ شادی بیاہ، مہندیوں میں، بارات میں، نکاح ولیمے پر، لین دین پر، یعنی ہر وزٹ پر تحفے تحائف. دور جاہلیت میں بھی لوگ ایسی ہی باتوں پر مال خرچ کرتے تھے، اور آج کی جدید دور جاہلیت میں بھی لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. اس کے برعکس کسی غریب بچے کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہو، یا کسی اسکول کی حالت درست کرنی ہو، یا پھر کسی سڑکوں کی حالت درست کرنی ہو، یا کسی مسجد کی، وہاں پر وہ کچھ بھی نہیں دیتے. نیکی اور فی سبیل اللہ. غریبوں اور مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، خاندان کے لوگوں پر خرچ کرنے کی رفتار کیا ہے؟ اس میں وہ دائیں بائیں آگے اور پیچھے دن رات کتنا دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں شادی بیاہ کے طور طریقے کے کیسے ہیں؟ یہ سب آپ کو دیکھ لیجئے. یاد رکھیے اللہ کا حکم ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بہت سے لوگ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، لیکن شادی کا موقع آئے تو ساری دینداری بھول جاتے ہیں. ہر چیز میں نمائش اور دکھاوا. پھر عام طور پر بھی غریبوں کو مال دیتے وقت دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. یہاں جس شرک سے منع کیا جا رہا ہے وہ کون سا شرک ہے؟ شرک خفی. خفی کیا ہے شرک؟ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے، یعنی وہ سامنے ہے اسے اچھا کام کرتے دیکھ کر نیک سمجھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بلدیت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا. اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا. اللہ تعالیٰ بتا دے کہ یہ اس کے عمل ہے جو اس نے دکھاوے کی خاطر کیے تھے، اللہ کی خاطر نہیں کیے تھے. اس لیے بہت زیادہ اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی نیک عمل میں اور خصوصاً مال خرچ کرتے وقت دکھاوا نہ ہو. اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ، اور نہ روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، کیونکہ یہ سب کچھ وہ شیطان کے کہنے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور ان پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر وہ اللہ یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ نے دیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. تو دکھاوے کی بات، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہا. اللہ کسی پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کرتے. اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ سے دو چند کر دیتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے. اس بات پر غور کیجیے.
جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ کیا کچھ دیا کبھی؟ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں نے صبح فلاں فلاں کو خرچ کیا، کیا آپ مجھے کچھ دیں گے؟ نہیں۔ اور جب آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں، چھپا کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ تو ساری دنیا میں سے 7 پردوں میں چھپا ہوا بھی کوئی کام کرے انسان تو اللہ کو تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے۔ وہ انتقو حسنا، ایک ذرے جتنی نیکی اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، یہ آیت جو ہے بہت زیادہ پریشان کر دینے والی ہے کہ اللہ اتنی مہربان ہے، اتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ ایک ذرے کے برابر خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے، اپنے خزانے سے اجر عظیم بھی عطا کریں گے، پھر ہم اس کی راہ میں نہ دیں، اس کو خوش کرنے کے لیے نہ دیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جب ہم اسی کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اسی کے لیے محبوب بننے کے لیے، تو پھر ہمیں کئی گنا بڑھا کر وہ دے گا جس چیز کا کوئی انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ خود دیکھ لیجئے، جب آپ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو آپ خود بھی معلوم نہیں ہوتا، غیر سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے، اتنی نعمتیں آپ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اور اس وقت یہ کیا کریں گے یعنی قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے لائیں گے۔ اس دن قیامت کے دن جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، انکار کیا، کفر کیا، اس کی نافرمانی کرتے رہے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں ہم سما جائیں۔ یعنی اتنی شرمندگی ہوگی قیامت کے دن جب ہمارا اعمال نامہ دکھایا جائے گا، وہاں یہ کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ پڑھ کیا رہے ہو۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا، الا یہ کہ غسل کر لو۔ اب پیریڈس کے بعد کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ شوہر بیوی کی فزیکل ریلیشن شپ کے بعد بھی غسل کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہوئے کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا پھر کوئی رفع حاجت کر کے آئے، یا پھر تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام ہو، یہاں نہانے کی ضرورت ہے۔ پانی نہیں ہے، بیمار ہے، تو پھر تیمم کر لے، چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لے۔ قرآن مجید میں چہرے کا ذکر پہلے آتا ہے اور ہاتھوں کا بعد میں، یہ لکھ لیجیے مسح کرنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ چہرے کا ذکر پہلے اور ہاتھوں کا بعد میں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ زمین پر مارا، پھر اس کی مٹی کو پھونک ماری، پھر اس کے بعد چہرے اور ہاتھوں پر ملا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تم نے لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم بھی راہنمائی کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہارے حمایت و مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن کے، ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں۔ محل سے پھیر دینے سے کیا مراد ہے؟ تحریف کر دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں، دین حق کے خلاف باتیں بناتے ہیں، تان کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی زبان کو توڑ پھوڑ کے کہتے ہیں سمینا واسینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، واسما خیرا مسما، سنو نہ سنوائے جاؤ، رائٹ نہ بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے سمینا واتانا واسما منظورنا، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، آپ سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یہ انہیں کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ آس پاسی کا یہی طریقہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو شخص دین کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دے کر رہیں گے۔ ہر انسان کے پاس چوائس ہوتی ہے۔ شرعی قاعدہ کیا ہے کہ انسان اپنی چوائس شریعت کے مطابق رکھے، اس کے خلاف نہ جائے، کیونکہ وہی انسان کے لیے بہتر ہے۔ مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی، اور اس کتاب کی تصدیق کرتی اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ۔ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کے پیچھے پھیر دیں اور ان کو اس طرح لانا صدا کر دیں جو ہم نے سب والوں کے ساتھ کیا۔ اب سب والوں سے مراد کیا ہے اس آیت میں؟ جنہوں نے ہفتوں کے دن مچھلیاں پکڑی تھی بنی اسرائیل میں سے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جس قدر گناہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی یہ بات ہے۔ تم نے لوگوں کو دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس کے دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اپنی پاکیزگی کے دم بھرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے آپ کو نیک سمجھنا،
پھر اپنی نیکیوں کا چرچا کرنا، تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ انہیں جو پاکیزی نہیں ملی، در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی ایک ہوتا ہے اللہ جس کو چاہے پاک کرے، کچھ لوگوں کو نہیں کرتا، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے دشمنی ہے، بلکہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے قصوروں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر ہی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے کیا یہ گناہ کافی نہیں؟ کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جبت کیا چیز ہے؟ جبت سے مراد بے معنی اور بے حقیقت چیزیں، جیسے جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، وہمی خیال، یہ سب کیا ہے؟ یہ جبت ہے۔ یعنی ان کو اللہ کی کتاب دی تھی، یہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے اور طاغوت کو مانتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جو اللہ کی راہ سے ہٹاتے ہیں۔ ان کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دوسروں کو کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتا۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ باتیں انہیں معلوم ہو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بھی بخش دیا، مگر ان میں کوئی بھی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، یقیناً ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے۔ جو اللہ کی آیات نہ مانے، شرعی حدود کی پابندی نہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کو اہمیت نہ دے، ان کا انجام کیا ہے؟ انہیں ہم یقیناً آگ میں جھونکیں گے۔ جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی، اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے، ایک کے بعد اس کی چینج کر دی جائے گی تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھے۔ اللہ اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مانا، نیک اعمال کیے، ان کو ہم ایسے باغ میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک بیویاں ملے گی، ہم انہیں اتنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اللہ کی حدود اور نہ ماننے والی برابر نہیں ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ایک اور شرعی بات کی جا رہی ہے، امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، یعنی امانتیں اس کے سپرد کرو جو اس کا اہل بھی ہو، حقدار ہو۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ یقینا سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلے کرنا یہ ایک بہت ہی بڑا شرعی فائدہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان عز و جل کے دائیں جانب اور اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب امر ہے، یعنی اپنے عمرہ کی جو تم پر مقرر کیے گئے امیر ہو، مالی امیر نہیں بلکہ کس اعتبار سے امیر ہو؟ حکم کے۔ پھر اسی طرح آرگنائزیشن میں اس کا ذمہ دار ہے، تو جس کو ذمہ داری سونپی گئی ہو اس کا کیا ہے؟ حکم ماننا چاہیے، امیر کا حکم مانے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہیں کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو، جھگڑا ہو یا کھینچا تانی ہو، باہم اختلاف ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے نہ اس کے رسول کی طرف پھیر۔ اصل فائنل اتھارٹی کس کی ہے؟ جو کسی معاملے میں فیصلہ کرے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی ایک شریف طریقہ کار ہے، اور پھر انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے تاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں تاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا۔ شیطان انہیں راہ راست سے بھٹکا کر کہیں دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ سچے مومنوں کے سامنے جب کوئی شریعت کا حکم آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اور لبیک کہتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں رکھتے، منافقت اختیار کرتے ہیں، تو وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کی اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ہی ان پر آن پڑے گی؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین
معاہدے سے کسی طرح موافقت ہو جائے، آپس کے جھگڑوں میں دینی عدالت کے مطابق فیصلہ لینے کی بجائے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کی بجائے طاغوت یعنی آپ کے مخالف سردار تھے۔ مدینہ میں جب ان کو اپنا حکم بناتے تو ان کی طرف خصوصی طور پر اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو ان سے تعارض مت کرو، ان کو سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جن کے دلوں میں اتر جائے۔ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی غلط کام کرے اسے چھوڑنا، بلکہ کرنا کیا ہے، اسے نصیحت کرنی ہے، اسے سمجھانا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بتا دیا، اگر کوئی مانتا ہے تو مان لے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ تو اس کا بھی شرعی قاعدہ آپ کو بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھانا ہے۔ جب تک انسان کا بس چلے آپ ضرور صحیح بات کو بتاتے چلے، انہیں بتاؤ کہ ہم نے رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس نے خدا بندی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی اختلافات میں ان کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے۔ اب اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اگر فقہی اختلاف ہو جائے تو کرنا کیا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا نتیجہ ڈھونڈنا ہے۔ اگر ہم نے انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ان میں سے کم آدمی اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ اگر یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں بہت بڑا کرتے، انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ جب انسان سنت کی پیروی کرتا ہے، صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو مزید نیکیوں کے موقع دیتے ہیں، نیکی پر ثابت قدمی بھی عطا کرتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی نافرمانی کی طرف قدم اٹھے، یعنی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، تو جو ایک غلط قدم ہوتا ہے وہ بار بار دفعہ کرنے سے گناہ کا اس کو لذت پڑ جاتی ہے، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ چلتے چلتے اگر کہیں پر چوٹ لگ جائے، کہیں پہ پاؤں مڑ جائے، وہ چاہ جاتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آپ بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں؟ نہیں دوڑ سکتے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، بیٹھ کے چلے گئے نا تو اللہ کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو نیکی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر نیکیوں کے لیے نیکی کرنے والا کیا کرتا ہے، وہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک نیکی۔ اور سیکنڈ بات جو ہم نے سیکھی سائنس سے وہ کیا تھی، ثابت قدمی۔ جب چلتے چلتے نفس کی خواہش کسی بھی شریعت کے قاعدے کی مخالفت کرتے ہوئے غلط قدم کوئی اٹھا لے انسان، تو کیا کرنا چاہیے، فوراً استغفار کر لے، کوئی نیکی کا کام کر لے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے آپ کو رکھلانا، آپ کو جنت سے دور کرنا، لیکن جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، صراط مستقیم پر چلنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیے، سیدھے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، انسان اپنے آپ سے لوگوں سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے جب کوئی غلط کام کرتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے، پھر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، جبکہ نیکی کرتا ہے تو نیکی پر نیکی کیا جاتا ہے، اور ایسا ایسا اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتے ہیں کہ اسے خود بھی علم نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کو علم ہو جائے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو کرنا کیا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس روشنی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ کون سا راستہ ہے یہ؟ قرآن کا راستہ، دین کا راستہ، اسلام کا راستہ، صراط مستقیم۔ اور جب یہ ایسا کرتے، یعنی اللہ کے راستے پر چلتے، اس پر ثابت قدمی اختیار کرتے، تو پھر ہم انہیں بہت بڑا اجر عطا فرماتے، یہ اجر عظیم ملتا۔ یہ ہر وقت انسان کے اپنے نفس سے ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، خود کو آمادہ کرنے کے لیے۔ انہیں سیدھا راستہ دکھاتے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب اللہ نے کن پر انعام فرمایا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ کیسے اچھی ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئے، ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کا ساتھ جو پاک نفس بھی ہو، پاک دامن بھی ہو، پاک باز بھی ہو، جن کی ساری محبتیں صرف اللہ کے لیے خالص ہو، اور جو اس کو خوش کرنے میں دن رات دوڑ پھر رہے ہوں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ دشمن سے مقابلے کے لیے کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جیسا موقع ہو
الگ الگ دوستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے نکلو، حالات کے تقاضے کے بعد مطابق نکلو اللہ کے راستے میں۔ ہاں تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہو، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دے، جو اللہ کی راہ میں لڑے گا مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ کرو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی حامی و مددگار پیدا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ کس لیے لڑتے ہیں؟ باطل قوتوں کے یہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، صرف دنیا کے وقتی مفاد کی خاطر۔ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اہل ایمان کا ثبوت دیتے ہیں تو شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تمہیں لوگوں کو بھی دیکھو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، اب کیا تھا مکی زندگی میں بھی جہاد نہیں کیا، نماز قائم کرو، زکات، اپنی اصلاح کرو، تزکیے کی طرف توجہ دو، اپنے اندر کے ایمان کو مضبوط کرو۔ اب جو انہیں مدینہ میں آ کر لڑائی کا حکم دیا گیا، ان میں سے ایک فریق کا حال تو یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈرا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں خدایا ہم پر لڑائی کے حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں کچھ اور مہلت دی گئی؟ اس سے کہو کہ دنیا کا سمایہ زندگی تھوڑی ہے، قل متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت متقی انسانوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اور تم پر ایک شمسا برابر بھی سننا کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ آ کر تمہیں برحال پکڑ لے گی، خواہ تم کیسی بھی مضبوط عمارتوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں لڑنے سے اس لیے ڈرتے رہو کہ کہیں جان نہ چلی جائے، جان تو مضبوط عمارتوں میں بھی چھپ جانے سے چلی جاتی ہے، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، اس کو تمہارے چھپنے کی جگہ معلوم ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ آپ کی طرف سے کس کی طرف منسوخ کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ آخری لوگوں کا کیا ہوگا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں صاحب من حسنات فمن اللہ، اے انسان تم پر جو بھی بھلائی نازل ہوتا ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے کسب یا عمل کی بدولت ہی آتی ہے۔ اب کوئی تکلیف آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے، اللہ سے پھر دعائیں بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی غلطی دکھا دے گا، اور جب غلطیاں انسان کو خود نظر آنے لگتی ہیں تو پھر انسان اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، پھر نہ کہ بار بار ان کی طرف بڑھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ بعض لوگ قرآن و سنت میں فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کا حکم تو مان لیا، حدیث کو نہیں مانے۔ تو قرآن آپ کو کس نے دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ کس کی وساطت سے ملا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس لے کر آتے تھے، آگے سے وہ ہمیں دیتے تھے، تو حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں الفاظ وہی ہے، معنی بھی وہی ہے، حدیث میں معنی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، لیکن الفاظ میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی تھوڑے سے فرق سے کیا تم اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کرتے ہو گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور وہ جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے انہیں تم پر ان لوگوں کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ امتی اور فرما بردار ہیں، ہم بات کو مانیں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع آپ کی باتوں کی خلاف جا کر کچھ اور مشورے کرتی ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، پھر وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے کچھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن لیتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، افواہیں پھیلا دیتے ہیں۔ کون سی افواہیں؟
جن سے مسلمان ڈسٹرب ہو جائے، ان کا دل ٹوٹ جائے، ان کے حوصلے پست ہو جائے۔ حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار صحابہ تک پہنچائے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکے۔ تو لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس تم لوگوں کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور حصہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلا کی سفارش کرے گا اسی میں حصہ پائے گا، یعنی اجر ملے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب ضرور دے۔ شخص حاضر ہوا اور ہو کر کہنے لگا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، اسلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنا۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمام مخلوقات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ قیامت کے دن وہ تمام بنی نوع انسان کو ضرور جمع کرے گا اور ان سب کا پھر پورا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ سچی بات ہے، اسلام دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں کر دیکھیں، وہ اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ اللہ کے قانون کو بدل سکتے ہیں۔ تمام قسم کے لوگ، منافقین بھی، مشرکین بھی، مسلمان بھی، سب اللہ کے حضور اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَ بِمَا كَسَبُوا، کہ تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں تم گروہ ہو کے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پہ لے آؤ اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا پھر اس کے بعد کبھی کوئی راستہ نہ پائے گا؟ وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ، تو ان میں سے کس طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، یہاں انہیں پاؤ اور ان سے کوئی دوست نہ بناؤ اور نہ کوئی مددگار۔ اب منافقین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے، مگر عملی طور پر اپنے وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے یا دینے پر مجبور تھے۔ ان کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائے، تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو اس صورت میں تم انہیں سچا سمجھو اور ہمدرد بھی، لیکن اگر وہ منافقین ہجرت کرنے سے انکار کر دے، اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کرے، پھر بھی ان سے کافروں جیسا سلوک کرو، کیونکہ دارالکفر جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا، اس لیے انہیں گرفتار کرو اور ہلو ہر میں یعنی جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، انہیں اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ مگر وہ لوگ جن لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ دل اس سے تنگ ہو کہ وہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے، اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ یقیناً تم سے لڑ دے، تو اگر وہ تم سے لگ رہے اور تم سے نہ لڑے اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔ منافقین کے سلسلے میں ایک اور حکم، اس سے 2 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سائد سے مستثنیٰ قرار کہ نہ انہیں قید کرے نہ ان سے قتال کرے۔ ایک تو وہ منافقین ہے کہ کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لے جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح اور عقد معاہدہ کیا گیا، کیونکہ وہ انہی کے حکم میں ہو جائیں گے، ورنہ جنگ چھڑ جائے گی اور نقص میثاق ہو جائے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم، عنقریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر نہ ہو تم سے الگ رہے، نہ صلح کا پیغام بھیجے، نہ اپنے ہاتھ روکے تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ، یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی۔ اس آیت میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ تیسری قسم کے لوگ، یہ بہت ہی بدترین قسم کے منافق ہیں۔ ڈھنڈورا تو اپنے امن پسندی کا پیٹیں گے لیکن کیا کریں گے؟
दाव पेच जो लगाएंगे वो इस्लाम दुश्मनी में कोई कसर उठा ना रखेंगे। इनकी आमन पसंदी की 3 सूरतें मुमकिन है। पहली बात यह है कि मुसलमानों से सुलह कर, यानी अमला लड़ाई में शामिल ना हो। अगर ये तीनों बातें ना पाई जाए तो इसका मतलब यह है कि नीयतों में फतूर है। अमन पसंदी की आड़ में धोखा देकर मुसलमानों से इंतकाम लेना चाहते हैं। लिहाजा ऐसे मुनाफिकीन का इलाज ये है कि जब भी मौका मिले सबसे पहले इन्हें कत्ल करके खत्म कर दो। दूसरा, काफिरों से जंग बाद में करो। माँ काना लिमुमिनिन अन यक़तुला मुमिनन इल्ला खता, और किसी मोमिन का कभी ये काम नहीं कि किसी मोमिन को कत्ल करे मगर गलती से। और किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो एक मोमिन गर्दन आजाद करना और दियत देना है जो इसके घर वालों के हवाले की गई हो, मगर ये कि वो सदका करते हुए माफ कर दे। फिर अगर उस कौम में से हो जो तुम्हारे दुश्मन है और वो मोमिन हो तो एक मोमिन गर्दन आजाद करना है। अगर इस कौम में से हो कि तुम्हारे दरमियान उनके दरमियान कोई अहद बेईमान हो तो इसके घर वालों के हवाले की गई हो। दियत अदा करना और एक मोमिन गर्दन आजाद करना है। फिर जो ना पाए तो बेहतर के 2 माह के रोजे रखना है। फिर ये अल्लाह हमेशा सब कुछ जानने वाला। इस आयत में हमने क्या सीखा है? कुफार के साथ जंग की इजाजत हासिल कि किसी शख्स को काफिर हरबी जिसे जंग हो रही है समझकर मुसलमान कत्ल कर दे और बाद में मालूम हो कि वो मुसलमान था, इसलिए इस आयत में कत्ले खता के अहकामात बयान किए गए। कत्ले खता की कई सूरतें हैं। मसलन तीर या पत्थर मारा तो शिकार को था लेकिन लग गया मुसलमान, वो मर गया। दूसरी सूरत क्या है कि कोई चीज मारी तो आमदन ही थी मगर मारने वाले को गुमान नहीं था कि वो इसकी हल्की जरम से मर जाएगा। तीसरी बात यह है कि लड़ाई वगैरह या किसी हंगामे में किसी मुसलमान को गलती से काफिर समझकर मार डाले, जैसा गज़वे उहद में मुसलमानों ने बदहवासी के आलम में हुज़ैफा बिन जमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद को काफिर समझकर शहीद कर डाला था, या फिर किसी की ज़र्ब से मारा जाए। कत्ले खता के अहकाम और उसके कुफारे की सूरतें क्या है? अगर मकतूल के वारिस मुसलमान है तो फिर 1 गुलाम मोमिन के खा मर्द हो या औरत आजाद करना होगा। मकतूल के वारसों को कुर्बहा भी देना होगा। कुर्बहा या दियत 100 ऊंट या इनकी कीमत के बराबर रकम है जो कातिल के वारिस मकतूल के वारसों को दिया करे। अगर कातिल को आजाद करने के लिए गुलाम मुयस्सर ना हो तो वो मुतवातर 2 माह के रोजे भी रखे। दूसरी सूरत यह है कि अगर मकतूल मोमिन हो मगर दुश्मन कौम से तल्लक रखता हो तो फिर इसका कफारा सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आजाद है। अगर मुयस्सर ना है तो 2 माह के मुतवातर रोजे रखे, इसकी दियत नहीं होगी। तीसरी सूरत यह है कि अगर मोमिन मकतूल का तल्लक किसी माहिदे कौम से हो तो इसके वही अहकामात हैं जो पहली सूरत के हैं। और जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे उसकी सजा जहन्नम है, इसमें हमेशा रहने वाला है। अल्लाह इस पर गुस्से होगा और उसने उस पर लानत की, उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार किया। कत्ले खता का हुक्म बयान करने के बाद अब किस बात की हुक्म दिया जा रहा है? कत्ले अम्द का, जो जानबूझकर कत्ल किया जाता है। कोई शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर देता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह का गजब और उसकी लानत होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इतनी सख्त सजाएं यकजा जिक्र करने से इस गुनाह की शिद्दत का हमें अंदाजा होता है। जाहिर यही समझ में आता है कि मोमिन को कसरत कत्ल करने वाला अब्दी जहन्नमी है। अब्दी जहन्नमी से क्या मुराद है? यानी जहन्नम में हमेशा हमेशा रहने वाला, और इसकी तौबा भी कबूल नहीं। इसकी दलील कहाँ से हमें मिलती है? सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 68 नोट कर लीजिए। क्योंकि शिर्क बिल्लाह से वो तौबा से माफ हो सकता है तो ये भी माफ हो सकता है। इसी तरह बनी इसराइल का मुसलमान जिसने 100 आदमी कत्ल किए थे, इस वाकये के भी कत्ले अम की तौबा की कबूल हो सकने की दलील है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में सफर करो और जो तुम इस्लाम पेश करे इसे ये ना कहो कि तुम मुमिन नहीं, तुम दुनिया की जिंदगी का सामान चाहते हो तो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, इससे पहले तुम भी ऐसे ही थे तो अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया, बस खूब तहकीक कर लो, बेशक अल्लाह हमेशा इससे जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। अब अस्सलाम वालेकुम का जो लफ्ज है मुसलमानों के लिए शार और फ्रीकैन के मुसलमान होने की अलामत समझा जाता था, क्योंकि इस दौर में क्या था, अरब के 9 मुस्लिम काफिरों के दरमियान लिबास, जबान या किसी दूसरी चीज में कोई नुमाया इम्तियाज नहीं था जिसकी बिना पर एक मुसलमान जाहिरी तौर पर दूसरे मुसलमान को पहचान सकता। तो काफिरों से लड़ाई के दौरान भी ये मसला पेश आ जाता कि जिस कौम पर मुसलमान हमला अवर होते, इनमें से कोई शख्स अस्सलाम वालेकुम या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगता, जिससे मुसलमानों को मुखालता होता कि वो हकीकत मुसलमान नहीं बल्कि महज अपनी जान बचाने के लिए ये कलमा अदा कर रहा है, तो फिर अपने इसी गुमान की बुनियाद पर इसे कत्ल कर देता, इसका माल लूट लेते। जो कि ऐसा गुमान शरई तौर पर गलत है, तो लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस किस्म के वाक्य की पूरी तरह छानबीन का हुक्म दिया। तहकीक के बाद छोड़ देने में अगर ये इम्कान है कि एक काफिर झूठ बोलकर अपनी जान बचा ले तो कत्ल करने में इस बात का इम्कान है
کہ ایک بے گناہ مومن تمہارے ہاتھ سے مارا جائے، تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے مال کو اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے بے فضیلت دی۔ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے، اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور بخشش اور رحمت کی۔ اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشش کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب جہاد کے فرض عین ہونے کی صورت میں تو کوئی شخص کسی کو بھی بلا عذر گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں۔ ایسی صورت میں جہاز میں شامل نہ ہونا سرین پاک ہے، مگر جب نفیر عام سب کے نکلنے کا حکم عام نہ ہو، امام کی طرف سے تو یہ اعلان کیا جائے کہ جو شخص جہاد کے لیے نکل سکتا ہو نکلے، اور جو اپنے کام کی وجہ سے نہیں نکل سکتا اسے اپنے گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت ہے۔ تو یہ جائز ہے۔ آیت میں اس صورتحال کی پیش نظر فضیلت کا ذکر ہے کہ امام کی اجازت کے باوجود جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جو اپنی خوشی سے جہاد میں شریک ہوتے ہیں، یہ دونوں جو ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اس سائد میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مکہ اور اس کے گرد میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے خاندانوں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا، ان کو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ظالم۔ اور ظالم کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ فرشتے ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے وقت پوچھیں گے کہ کیا تم لوگوں نے یہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو وہ لوگ پھر کیا کریں گے؟ عذر پیش کریں گے، کہیں گے کہ ہم تو کمزور تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین میں تم لوگوں کے لیے کیا کشادگی نہیں تھی جہاں تم ہجرت کر کے چلے جاتے، اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ مشرکین کے ساتھ ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین کی جماعت کی کثرت کا سبب بنے ہوئے تھے۔ تو جب تیر آتا ہے تو ان کو بھی لگ جاتا ہے اور وہ بھی اس سے زخمی ہو جاتے ہیں، تلوار وغیرہ کی طرف انہیں پہنچتی ہے تو وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس سال میں قبض کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وسائل محدود ہونے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کہ نہ تو ان کے پاس کوئی سواری ہو، نہ پیدل سفر کرنے کی مشقت اور کھانے کے مقابلے، انہیں اللہ تعالیٰ نے مستثنا قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں اور میری والدہ مستضعفین یعنی کمزور اور بے بس لوگوں میں سے تھے، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ بڑی وسعت پائے گا، اور جو گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے تو بے شک اس کا اجر اللہ کے پاس ثابت ہوگا۔ اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں ہجرت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وہ بھی جب اپنے گھر سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ہجرت کے لیے سے نکلے تو پھر اللہ کی سرزمین میں اسے سر چھپانے کی جگہ بھی دی جاتی ہے، اور یہ کہ ہجرت کرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہجرت کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافی لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت کے نزول کے وقت جو اکثر و بیشتر صورتحال تھی، یہ خوف کی شرط اسی کے مطابق ہے، کیونکہ اسلام کے آغاز میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اپنے اکثر سفروں میں خطرات پیش ہوتے تھے، بلکہ ان کے سفر ہوتے ہی کیا قاعدہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کوئی خوف محسوس ہو تو نماز کی قصر کر لی جائے۔ سنت رسول سے بھی ثابت ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرح کی سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے، اس یہ ضروری نہیں کہ یہ سفر فی سبیل اللہ ہی بلکہ ہر سفر میں قصر کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ قصر کی نماز پڑھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے، ہمیں دوہرا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ایک سنت ایک اللہ کا حکم، اور جب تو ان میں وجود ہو بس ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھے، پھر جب وہ سجدے کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائے، پھر دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پھر تیرے ساتھ نماز پڑھے، پھر وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار پکڑے رکھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے ہتھیاروں اپنے سامان سے عبرت کرو تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر دے اور تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم
बीमार हो के अपने हथियार उतार कर रख दो और अपने बचाव का सामान पकड़े रखो, बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए रुसवा करने वाले अजाब को तैयार कर रखा है। इस आयत में सलातुल खौफ की इजाजत, बल्कि क्या हुक्म दिया जा रहा है कि सलातुल खौफ की मानी क्या होती है? खौफ की नमाज। ये इस वक्त मशरू है जब मुसलमान और काफिरों की फौजें एक दूसरे के मुकाबले जंग के लिए तैयार खड़ी हो या फिर जंग हो रही हो, तो एक लम्हे के लिए भी गफलत मुसलमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे हालात में अगर नमाज का वक्त हो जाए तो फिर कौन सी नमाज आपने अदा करनी है? सलातुल खौफ। सलातुल खौफ का तरीका कार क्या है? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नजर की तरफ जंग की। हम दुश्मन के मुकाबले में खड़े हुए, एक जमात आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और एक जमात दुश्मन के मुकाबले पर रही। जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आपने इनके साथ रुकू किया और 2 सजदे किए, एक रकअत पढ़ी। फिर ये लोग इन लोगों की जगह पर चले गए जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी और वो लोग नमाज के लिए आ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ रुकू किया और 2 सजदे किए। फिर आपने सलाम फेरा, फिर इनमें से एक ने अपने लिए रुकू किया और 2 सजदे किए, यानी एक रकअत पढ़ी। फिर जब तुम नमाज पूरी कर लो तो अल्लाह को खड़े और बैठे अपने पहलुओं पर लेटे हुए याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो नमाज कायम करो। बेशक नमाज ईमान वालों पर हमेशा से ऐसा फर्ज है जिसका वक्त मुकर्रर किया गया है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नमाज खौफ के बाद कसरत से इसका जिक्र किया जाए। जिक्र इलाही दीगर तमाम नमाजों के बाद तो है, लेकिन नमाज खौफ के बाद इसकी ज्यादा ताकीद है क्योंकि इस नमाज के अरकान में तखफीफ कर दी गई और इसमें आने जाने की भी रुख्सत है। अलावा ऐसी और भी कई सूरतें हैं जो दीगर नमाजों में नहीं है। और इस काम का पीछा करने में हिम्मत न हारो। अगर तुम तकलीफ उठाते हो तो यकीनन वो भी तकलीफ उठाते हैं। जैसे तुम तकलीफ उठाते हो तुम अल्लाह से वो उम्मीद रखते हो जो वो उम्मीद नहीं रखते। तो अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि अपने दुश्मन का पीछा करने में कमजोरी और सुस्ती ना दिखाओ, इसलिए कि अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो इन्हें भी तकलीफ पहुंची है। ये तकलीफ तुम्हारे साथ खास नहीं। मोमिनों को जंग में सबर का ज्यादा मुजाहिरा करना चाहिए, इसलिए कि वो अल्लाह की कुर्बत उसकी जन्नत की उम्मीद रखते हैं जिसकी काफी उम्मीद नहीं रखता। इन्ना जलना इलेकल किताब बिलहक, बेशक हमने तेरी तरफ ये किताब हक के साथ नाजिल की ताकि तू लोगों के दरमियान इसके मुताबिक फैसला करे जो अल्लाह ने तुझे दिखाया है और तू खयानत करने वालों की खातिर झुकने वाला न बन। अल्लाह से बख्शिश मांग, यकीन अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। और इन लोगों की तरफ से झगड़ा न कर जो अपनी जानों से खयानत करते हैं, यकीन अल्लाह इससे शख्स से मोहब्बत नहीं करता है जो हमेशा बहुत खाइन सख्त गुनाहगार। अब किनका ये पर्दाचार किया जा रहा है? नाफकीन का। ये लोग मुकदमात में मुजरिम की हिमायत करते थे, उनको बरी कराने के लिए बहसों मुबाहिसा करते थे, रातों को बैठकर ऐसी बातों का मशवरा करते थे जो बातें अल्लाह ताला को नापसंद है, यानी खुद जुर्म करते थे और फिर उस जुर्म की तोहमत किसी और पर लगा खुद को बरी जिम्मा ठहराते थे, गलत वकालत करके। उस पर यह आयत उतरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मोमिनीन को होशियार कर दिया, मुकदमात के फैसले के सिलसिले में रहनुमाई फरमा दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। इससे ये बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर की हिफाजत फरमाते हैं। अगर कभी हक के पोशीदा रह जाने, इससे इधर उधर हो जाने का मरहला आ जाए तो फौरन अल्लाह ताला से मुतमन्ना फरमा देते हैं, इसकी इस्लाह फरमा देते हैं। यस्तखफून मिनन निसाई वला यस्तखफून मिनल्लाह, वो लोगों से छिपाव करते हैं, अल्लाह से छिपाव नहीं करते। अल्लाह हालांकि वो इनके साथ होता है जब वो रात में इसकी बात का मशवरा करते हैं जिसे वो पसंद नहीं करता। अल्लाह हमेशा इसका न्यू करते हैं, अहाता करने वाला है। ये किनकी तरतीब की जा रही है? मुनाफिकीन की, कि अपने बुरे अमाल की वजह से लोगों से छुपती है ताकि वे इन्हें बुरा भला ना कहे, मगर अपने बुरे अमाल के साथ अल्लाह के सामने आ जाते हैं, जबकि वो तो इनकी मक से भी आगाह है, वो तो इनके दिलों के भेदों को भी जानता है। इसीलिए अल्लाह ने के पास फरमाया कि ये लोग जब साजिश कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त भी ये साफ होता है। अब फर्ज करें कि ये लोग अगर इस वजह से दुनिया में कामयाब नहीं होते जो ये जाहिर करते हैं या जिसे हुकाम के सामने जाहिर किया जाता है, सारी हालात के मुताबिक फैसले करते हैं, तो वो फिर इस बात के मुकल्लफ है तो कल रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने क्या करेगी? जाहिर और खुफिया तमाम मामलात को जो जानता है, इस दिन के दावे को सच्चा साबित करने के लिए कौन इनकी वकालत करेगा? यानी इस दिन कोई इनका वकील बनने के लिए फिर तैयार नहीं होगा। वही यामल सूअन औ यस्लिम नफ्सा, और जो भी कोई बुरा काम करे या फिर अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश मांग ले, वो अल्लाह को बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान पाएगा। जो शख्स कोई गुनाह कमाए तो इसे सिर्फ अपनी जान पर कमाता है। अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल वाला है। अब अल्लाह ताला अपने मेहरबानी का जो दो करम का तस्करा करते हुए
فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کرے خواہ اس نے کوئی بھی گناہ کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ نمائے کہ اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس سے بڑے بہتان اور سری گناہ کو بوجھ اٹھایا، گناہ کا ارتکاب خود کیا، قصوروار کسی اور کو ٹھہرا دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اسی طرح بے گناہ شخص پر تہمت لگانا، بہتان لگانا غلطی سے یا دانستہ طور پر، ایک گناہ کسی بے قصور کے ساتھ تھوپ دینے کی مثال حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی۔ لونڈی بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی ایک لڑکی نہانے کے لیے نکلی، اس کے پاس لال قسموں والا کمر بند تھا جسے اس نے اتار کر رکھ دیا۔ ایک چیز جو گزر رہی تھی اسے جو پکڑا دیکھا تو وہ سمجھ کر جھپٹ لیا۔ وہ بیان کرتی ہے لوگوں نے کمر بند کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا، آخر انہوں نے مجھ پر تہمت لگا دی۔ وہ بیان کرتی ہے کہ لوگوں نے میری تلاشی لینا شروع کی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی دیکھی۔ اللہ کی قسم ان کے پاس سے کھڑی تھی کہ وہی چیز گزری اور اس نے کمر بند کو پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان گرا۔ میں نے کہا کہ یہ ہے وہ کمر بند جس کی وجہ سے تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اسے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر وہ عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اسلام لے آئی، اور اس کا خیمہ مسجد میں تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کیا کرتی تھی، اور جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور پڑھتی کمر بند کا دین ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اس واقعے نے تو مجھے کفر کی سرزمین سے نجات دی۔ لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے۔ تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے۔ اب اللہ کے فضل اور رحمت کی بات کی جا رہی ہے، اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے بصیرہ وہی اطلاع فرما دیا، ورنہ اس کے نتائج صرف یہی نہیں تھے مجرم بچ جاتے اور بے قصور مجرم قرار پاتا، بلکہ اس کے نتائج بڑے دور راست تھے جو عوام الناس کی نسلوں میں مسلمانوں کی ساکن کی کردار کو بھی مجروح بنا سکتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو آپ کو بہکار کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں اپنی ہی آفت خراب کر رہے ہیں، اس سے وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، سوائے اس شخص سے جو کسی صدقے یا نیک کام یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے۔ اب جو منافق لوگ ہیں راتوں کو بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، بری باتیں سنتے ہیں جو خیر سے خالی ہوتی ہے۔ مشورہ کرنا کیا ہے، سرگوشیاں کرنا کیا ہے، آپس میں وہ بری باتیں سوچنا، غلط مشورے کرنا جو خیر سے خالی ہوتی ہے، کیونکہ بھلائی کی اور صاف ستھری بات کو چھپانے کی ضرورت ہی نہیں۔ البتہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ چھپا کر کرنے بہتر ہے۔ وہ کون سے امور ہیں؟ صدقہ دینا، وہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو۔ پھر صدقہ دیتے وقت مشورہ بھی کرنا، الگ ہو کر یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بھلائی کے کاموں میں بھی ایک دوسرے سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی سرگوشی کی جا سکتی ہے، بھلائی کے کام کے لیے بھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی اونچی آوازیں سنی، ان میں سے ایک دوسرے سے قرضے میں کمی اور کچھ نرمی کا مطالبہ کر رہے تھے، دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس واحد تشریف لائے اور پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو اللہ کی قسم کھا رہا تھا کہ وہ نیکی نہیں کرے گا، تو وہ شخص بولا کہ میں ہی ہوں اے اللہ کے رسول، اور ساتھ ہی اس نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے ان دونوں میں سے اس چیز کا اختیار ہے جس سے وہ پسند کرے، یعنی قرض میں کچھ کمی کرا لے یا مہلت لے لے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کہ رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے، جس طرح وہ پھرے گا ہم اسے جہنم میں چھوڑ دیں گے اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ جو شخص یا جو گروہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسی طرح کرے کہ آپ کے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہوں اور دوسری طرف یہ شخص یا پھر اس کا گروہ، اور حق معلوم ہو جانے کے باوجود مومنوں کے سیدھے اور صاف راستے سے جو ہر حال میں اتباع رسول ہے ہٹ جائے، تو ہم بھی اسے اس کی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اس ٹیڑھی راہ پر جانے کا دیں گے جو اسے جہنم میں لے جا کر ڈال دیں گی، اور وہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب ہدایت کے بعد سے ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی دین اسلام سے خروج ہے۔
इन अल्लाह ला यगफिरु युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि इसका शरीक बनाया जाए और बख्श दे जो इसके अलावा है जिसे चाहेगा, और जो अल्लाह के साथ शरीक बनाए तो यकीनन वो भटक गया, बहुत दूर का भटक गया। ये यदूना मिन दूनिही इल्ला इनासा व ये यदूना इल्ला शैतानी मरीदा, और इसके सिवा नहीं पुकारते मगर मुरिसों को, नहीं पुकारते मगर सबक शैतान। इस आयत में शिर्क की इंतहा दर्जे की बिलीदगी और मुशरिकीन की इंतहा दर्जे की हमाकत बयान की जा रही है कि वो ऐसे बुतों को पूजा करते हैं जो इन्होंने औरतों के नाम पर मंसूब कर रखे हैं। क्या थे नाम बुतों के? लात, मनात, इज्जा। तो ये दरअसल इब्लीस की इबादत करते हैं क्योंकि शैतान ने ही इसका हुक्म दिया है और मुज़य्यन और खूबसूरत करके पेश किया। लिहाजा दर हकीकत इब्लीस ही की पूजा करते हैं। लानतुल्लाह, जिस पर अल्लाह ने लानत की, जिसने कहा कि मैं हर सूरत तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा जरूर लूंगा। इस आयत का तल्लुक शैतान मरीद से है कि अल्लाह ने इब्लीस पर लानत भेजी, तो इसने कहा कि मैं तेरे बंदों से इबादत से अपना हिस्सा जरूर निकाल लूंगा। मुकर्रर शुदा हिस्सा मुराद नजर न्याज भी हो सकती है, जो मुशरिकीन अपने पुत्रों कपड़ों में मदफून इश्कास के नाम पर निकालती है। जहन्नमियों का वो कोटा हो सकता है जिन्हें शैतान गुमराह करके अपने साथ जहन्नम में ले जाएगा। और यकीनन मैंने जरूर गुमराह करूंगा, यकीनन इन्हें मैं जरूर आज़माएं दिलाऊंगा, यकीनन मैंने जरूर हुक्म दूंगा तो यकीनन वो जरूर चौपाओं के कान काटेंगे, यकीनन मैंने जरूर हुक्म दूंगा तो यकीनन वो जरूर अल्लाह की पैदा की हुई सूरत बदलेंगे। और जो कोई शैतान को अल्लाह के सिवा दोस्त बनाए तो यकीनन इसने खसारा उठाया और वासिया खसारा। अब इब्लीस का कौल बयान किया जा रहा है। क्या कह रहा इब्लीस कि मैं इन्हें राह रास्त भटकाऊंगा, लंबी चौड़ी तन्नाओं के जरिए बहकाऊंगा। यहूद का ये अकीदा कि इन्हें आग छू ही नहीं सकती, मां सिवाय चंद दिनों के जिन्होंने गाय की पूजा की थी। जैसे हम चूंकि अंबिया की औलाद है, हम अल्लाह के चहेते हैं, प्यारे हैं, लिहाजा हमें आखिरत में अजाब नहीं होगा। तो ऐसी झूठी आज़में और अकायद शैतान ही खूबसूरत बनाकर पेश करता है, जिनसे फिर इंसान गुनाहों पर और ज्यादा दिलेर हो जाता है। तो इससे भी मना किया गया। या ईदुम व युमन्नीहिम, वो इन्हें वादे देता है, इन्हें आज़में दिलाता है। शैतान इन्हें धोखे के सिवा कुछ वादा नहीं देता। इब्लीस के वादों की हकीकत बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इब्लीस इनसे वादा करता है और इन्हें बड़ी बड़ी तमन्नाओं के ख्वाब दिखाता है, हालांकि इसका वादा सिवाय धोखा गुमराही के कुछ नहीं। इब्लीस के इन दोस्तों का ठिकाना जहन्नम है, जिसे निकलकर वो कहीं नहीं जा सकेंगे। शैतान के वादे पर भरोसा करना किस चीज का फ्रेब है? नफ्स का। अल्लाह ताला ने हमें इससे होशियार रहने का हुक्म दिया है। जब भी आपको नफ्स की बहकाए तो क्या करना है? अल्लाह का पनाह तलब कर लेनी है। उलाइका मावाहुम जहन्नम, ये लोग हैं वो जिनका ठिकाना जहन्नम है और उससे भागने की कोई जगह नहीं पाएंगे। वल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात, यही लोग हैं जो ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए। बस करीब हमने इसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से नहरें बहती हों। हमेशा इनमें रहने वाले, हमेशा। अल्लाह का सच्चा वादा है, अल्लाह से ज्यादा बात में कौन सच्चा है? अब शैतान की इबादत करने वाले मुशरिकीन का अंजाम बताने के बाद क्या कहा जा रहा है? जो रहमान की इबादत करते हैं उनका, अहले तौहीद का अंजाम बताया जा रहा है कि वो किस में रहेंगे? जन्नत में रहेंगे। अमले सालेह करने वाले मोमिनीन, दो नेमतों का जिक्र किया जा रहा है इसमें, यानी उन्हें ऐसे बगात में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। दूसरा ये कि बगात में वो हमेशा रहेंगे। अपनी दोनों नेमतों का जिक्र करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने फिर नेक अमल किए, वही मखलूक में सबसे बेहतर है। इनका बदला इनके रब की हाँ हमेशा रहने वाली बगात है जिनके नीचे से नहरें बहती है और वो इनमें हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा। अल्लाह इनसे राजी हो गया और वो इनसे राजी हो गए। ये इस शख्स के लिए है जो अपने रब से डरे। लैसा भी अमानिशिकुम वला अमानिशि अहली किताब, ना तुम्हारी आरज़ुओं पर मौकूफा, ना अहली किताब की आरज़ुओं पर। जो भी कोई बुराई करेगा इससे इसकी सजा दी जाएगी और अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई ना दोस्त पाएगा ना कोई मददगार। अब ये बात जो है दीनी ज़ाहिरी नुमाइश के बारे में बताई, ना ख्वाहिशों आरज़ुओं का, बल्कि दीन तो इस ईमान का नाम है जो दिलों में रासिख हो जाए, अमाल इसकी तस्दीक करे। जो शख्स किसी चीज का दावा करे तो उसे अपनी खाली दावे में सबसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो शख्स ये दावा करे कि इसकी बात हक है तो महज इसके दावे से इसकी बात को हक और सच नहीं मान लिया जाएगा, बल्कि कैसे माना जाएगा? क्या जरूरी है इसके लिए कि अल्लाह ताला की तरफ से इसके पास कोई दलील भी हो। इसलिए इस मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हें इन्हें महज अपनी आरज़ू की वजह से निजात नहीं मिल सकती। अपनी बात को साबित करने के लिए क्या चीज जरूरी है? कुरान पाक या हदीस का हवाला देना। बल्कि निजात का जिसात तो अल्लाह ताला की अतात में है और उसी शरीयत की इत्तबा पर है जिसका अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम की ज़बानी हुक्म दिया।
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کوئی شخص نیک کاموں میں کوئی کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے احسان و فضل اور رحمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں ایک کمال کی شرط قبولیت سے نوازے گا۔ شرط کیا ہونی چاہیے کہ وہ صاحب ایمان انہیں جنت میں داخل فرما دے گا، اور ان کی نیکیوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا ہو۔ اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا۔ اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک معیار اور ایک نمونہ بیان کر دیا۔ معیار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر محسن بن جائے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے، اور نمونہ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا بننا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے کہ کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، وضاحت کرتا ہے کن کے بارے میں؟ ان عورتوں کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ سورہ نساء، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، ساتھ ہی وہ احکامات بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے تم حق ادا نہیں کرتے ہو، جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہے جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو پھر کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیا کرے۔ بہرحال صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ طلاق سے نفس تنگ دلی کی طرف مائل کرتا ہے جلد۔ اگر تم احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام لو، تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اس بات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ شوہر بیوی کے آپس میں تعلقات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ شوہر کو کوئی اور خاتون بھی پسند آ سکتی ہے۔ اس صورت میں پہلی بیوی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی یہ طریقہ بتا دیا گیا کہ حقوق کی کمی پر یا صلح کر لی جائے، صورتحال کو ایکسپٹ کر لیا جائے، یہی صورت زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ دلوں میں تو تنگی ہے، انسان کبھی بھی اپنی محبتوں کو شیئر نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر مردوں کو کیا حکم دیا گیا؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر عورت کے اندر شدید غصہ ہے یا پھر کوئی ایسی صورتحال ہے جو بہت تکلیف دہ ہے، تو اس صورت میں تمہیں اگر اس کی طرف سے کوئی فیض نہیں پہنچ رہا تو تم اس کو فیض پہنچاتے رہو۔ مردوں کا فیض کیا ہوگا؟ نہ نفقے کا خیال رکھنا۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اس کو کسی بے روخی کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے تو سارے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے جو مل رہا ہے اس پر صبر اور شکر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرے، ناراضگی کے نہیں۔ ہر روز لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اس سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی برباد ہو جاتی ہے، انسان کسی چیز کے کسی کام کے کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کی قدر کو پہچانے، اپنے حقوق کے لیے لڑ لڑ کے نہ مرے، گھروں کو جہنم نہ بنائے۔ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں لکھ دی ہے تو وہ ہو کر ہی رہیں گی بغیر وجہ کے۔ اب یہ بھی بات نہیں ہے کہ آپ میں کوئی خامی ہے یا آپ میں کوئی کمی ہے یا پھر آپ کے اولاد نہیں ہے یا پھر کوئی اور بھی بات ہو سکتی ہے، تو اللہ نے جس کا رزق جہاں پر لکھا ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے، اگرچہ ہے تو یہ بہت تکلیف دہ، بہت پریشان کن بن، لیکن عورت کو برحال ہر حال میں مرد کے اس پریشان کن رویے کو برداشت کرنا ہے۔ معاشرتی زندگی کی بھلائی کے لیے، اپنی ذاتی سکون کے لیے، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے انسان کبھی اپنے حقوق کو چھوڑ بھی دے اور دوسروں کو معاف کر دے، دوسروں کی کمزوریوں کو کمزوری سمجھ کر درگزر کرے،
تو ایسے موقع پر انسان بار بار دفعہ کیا کہتا ہے؟ میں تو نہیں معاف کر سکتی، میں نہیں معاف کروں گی، میں معاف کر کے زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ دیکھیے، انسان معاف کر کے اپنے سارے بوجھ اتار دیتا ہے، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ معاف نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، الٹا کوئی نہ کوئی مصیبت ہی آئی کھڑی رہتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں یتیموں کے حقوق کا بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، آداب اور اخلاق بھی سکھانے چاہیے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر اختلافات ہو جائیں تو صلح کر لینی چاہیے، صلح کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں فساد اور پھوٹ ڈالنا دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ تو آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے۔ پھر ہم کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا بھی سیکھیں، دوسروں سے صرف توقعات نہ رکھیں۔ دیکھیں، جو خوبی دوسروں میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ خوبی ہم اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ اپنی عادات کو بدلیں۔ جس چیز کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے تو پھر کوشش و دعا سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ صبر اور برداشت بھی پیدا کریں اپنے اندر۔ اگر حالات زیادہ خراب ہو جائے تو کچھ دنوں کے لیے ماحول کو بدل لیں، ادھر ادھر چلے جائیں، میکے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ اب سورہ نساء میں ہمیں شروع میں کیا بتایا گیا تھا کہ معاشرے میں جب ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت پیش آئے تو صرف اس صورت میں شادی کرو جب تم عدل کر سکو۔ اب تجربہ کیا بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرے۔ بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں۔ قانون الہی کی منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو پھر اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں، لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا، پہلی بیوی برداشت نہیں کر پا رہی، دوسری کی طرف سے بھی تنگی ہے، تو پھر وہاں رہنا ہی نہیں چاہیے، طلاق ختم کر دو۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے ہم نے جن کو کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہی ہے اور وہ ہے بے نیاز، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری طرح قدرت بھی رکھتا ہے۔ ان کان یرید ثواب الدنیا فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اللہ سمیع بصیر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے انسان کیا چاہتا ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے اس کا فوراً اسے صلہ مل جائے۔ تو یہ کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ صرف دنیا نہ چاہو، ٹھیک ہے دنیا کی بھلائی مانگے ضرور، دنیا میں توقع بھی رکھنی چاہیے، لیکن بہت دفعہ جس سے ہم توقع رکھتے ہیں وہ توقع پوری نہیں ہوتی۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں اپنی نظر آخرت پر بھی رکھنی ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، ڈس ہارٹ نہیں ہونا، اپنی نیکیوں کو جاری رکھنا ہے۔ کبھی بھی ایسے انسان کے بارے میں جس سے آپ کی بالکل نہیں بنتی، جس کے ساتھ آپ احسان کرتے ہیں اور وہ جواب میں آپ کو تنگ کرتا ہے، تو ایسا صدقہ سب سے افضل ہے جو کسی جھگڑالو القاتے بالرحم ایسے رشتہ دار کے ساتھ کیا جائے جو آپ کے ساتھ کبھی حسن سلوک نہ کرے، اس کو بھی دیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے۔ من کانا یرید ثواب الدنیا، کسی بھی نیکی کا خواہ کسی انسان کے ساتھ احسان ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو، انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ یہ میں کام دنیا کے لیے نہیں کر رہی، فوری نتیجے کے لیے نہیں کر رہی۔ وَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ تو چاہیے انسان اللہ سے ثواب کی توقع رکھے، اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جب تم اچھا کر رہے ہو، اچھا بول رہے ہو، اچھا سن رہے ہو، اچھا سلوک کر رہے ہو، سب کے ساتھ کسی کی خدمت کر رہے ہو، تکلیف اٹھا رہے ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، کتنا ضروری ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ دہراتے رہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ بندے تو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ قدر کرتے ہیں، اور بندے آپ کو دے بھی کیا سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہاری انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ آئے۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو پھر جان رکھو جو بھی تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں، دو آگ میں۔ جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق کو پہچانا پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا، جس نے حق پہچانا پھر فیصلے میں ظلم کیا وہ آگ میں ہے، اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے وہ بھی آگ ہے۔ تو یہ نازک معاملہ ہے، جہاں بھی چھوٹا بڑا فیصلہ کرنا بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ایک شرعی قاعدہ بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمینو باللہ و رسولی، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے۔ اے ایمان والو، کس سے خطاب ہے؟ کون ہے ایمان والے؟ ہم ہیں۔ کیا کرنا ہے پھر؟ ایمان لانا ہے۔ تو ہم تو پہلے ہی ایمان والے ہیں، ایمان لائیں، ایمان والے، ایمان پر ایمان لائیں۔ جی ہاں، کیا مطلب اس بات کا؟ شعوری ایمان لانا ہے، وہ ایمان لانا ہے جو تمہارا عمل بدل دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کس پر؟ کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ، اس کی باتوں کو سچا جانو۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل وہ کر چکا ہے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اسے آخرت سے کفر کیا، گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ انسان کا اختتام جب اینڈ، خاتمہ خیر پر نہیں شر پر ہوتا ہے تو پھر آئندہ بھی اس کے لیے خیر کی توقع نہیں۔ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، پھسل جاتا ہے، برا کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، لیکن فکر کس بات کی کرنی چاہیے کہ اس کا انجام اچھا ہو۔ جان بوجھ کر برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے بعد ہمیں نیکی کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو جو شخص کفر کی طرف پلٹ جائے، ایمان ہی کو چھوڑ دے، پھر کفر میں ہی اس کو موت آ جائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، بشارت دے تو منافقوں کی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سے منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو یاد رکھنا چاہیے فإن العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ انسان کو اپنے دین کو قربان کر کے دنیا میں ترقی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ چیزیں ظاہر کتنی ہی آپ کو خوشنما لگے، لیکن اس کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ انسان بعض اوقات اللہ کے دوستوں کی بجائے اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے تاکہ اس سے کچھ بینیفٹس لے سکے، ان سے کچھ عزت مل جائے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کا مقام بڑا ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑے مقام پانے کے لیے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اور تم یہ بھول رہے ہو کہ اس ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں وہ کون کون سی گناہ ہیں جن کو ہم صرف دنیاوی عزت، شہرت، پاپولیرٹی کے لیے کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا اپنے ان گناہوں کو۔ اگر آپ کو یہاں پر عزت مل بھی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، وقتی طور پر لوگوں میں آپ کو عزت مل رہی ہے، لیکن اچانک اگر ایسی کوئی بات ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کی ساری عزت پر پانی پڑ جائے، تو پھر کیا کوشش کرنی چاہیے؟ کیا سوچنا چاہیے؟ اصل عزت تو اللہ کی نگاہ میں ہونی چاہیے۔
پھر اصل عزت اللہ کی نگاہوں میں پائیں، ایسے عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں عزت ہو آپ کی۔ اور اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے، جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، یعنی قرآن کا مزاح کیا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک لوگ کسی دوسری بات میں نہ پڑ جائیں۔ آپ کسی ایسی گیدرنگ میں گئے جہاں لوگ دین کے معاملے میں بحث کر رہے تھے، بہت سی ایسی گیدرنگ ہوتی ہے، سوچئے ذرا، جہاں پر دین میں مجلس میں بیٹھ کر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں پر نہ بیٹھنے کا حکم ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ لوگ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائے۔ ادروائز کیا ہوگا؟ جب وہ دین والوں کا یا پھر اللہ کی کتاب کا مذاق اڑائیں گے تو وہاں بیٹھنا تو آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم انہی کی طرح کے ہو جاؤ گے۔ یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سو کالڈ مسلم بھی کہے، پھر اسلام کے خلاف باتیں بھی بنائے، ایسا شخص اسلام کے قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں کی سچائی چاہتا ہے ہم سے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کا پلہ بھاری ہوا تو ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، پھر بھی ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا ہے۔ بس اللہ تمہاری اور ان کے درمیان فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ دنیا میں تو کوئی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے کسی حق پر ہونے والے شخص کو دبا دیا جائے گا، لیکن آخرت میں ایسا نہیں کر سکے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ منافق غلط کام کر کے بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے بڑے مخلص اور وفادار ہیں۔ فرمایا اللہ کی ذات سے یہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ ساری نماز ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اب آپ سوچئے کبھی آپ نے تو نہیں ایسی نماز پڑھی؟ ہماری تو اکثر نمازیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تو پھر نماز کو منافق کی نماز کہا جا رہا ہے، جس میں اللہ کو یاد ہی نہ کیا جائے، اور نماز قائم کس لیے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز اس لیے پڑھو کہ میں اللہ کو یاد کروں۔ آج سے سوچ لیجئے، دنیا کے سارے کام کاج جھنجٹ دھندے چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ اگر انسان آج نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ منافق کی یہ خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ نماز سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں سوائے منافق کی نماز کے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا، جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو۔ اگر بیمار ہوتا تو بھی 2 آدمیوں کے سہارے چلتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ منافقوں پر کون سی 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں؟ فجر و عشاء کی، بہت مشکل لگتی ہیں یہ پڑھنی، اسی لیے وہ مسجد جانے کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ حاضری لگا دی، ہاں ہاں میں نے پڑھ لی ہے، لیکن اللہ کو کامیاب کیا۔ اس سائد سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ منافقت میں سستی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اگلا شخص کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مذبذبین بین ذالک، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کو اپنے ایمان پر نفاق کا خوف تھا، کہیں ہماری زندگی میں تو کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ کہیں ہمارا نام تو نہیں منافقوں میں لکھا جا رہا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 80 منافقوں کے نام لکھوا دیے تھے، قسم دے کر پوچھا بتاؤ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اتنا ڈرتے تھے منافقت سے، اور ہمیں اپنے ایمان پر کتنی تسلی ہے۔ اب یہاں صفات اور خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ منافقوں کی سزا کیا ہے؟ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں،
یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، حالانکہ ان بے وقوفوں کو بھول جاتا ہے کہ اللہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ دل میں کوئی ایمان نہیں، دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں، پھر اسی وجہ سے نماز میں کمزوری ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ نماز کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ نماز میں بھی دکھاوا، لوگ نظر آئے کہ یہ لمبی نماز پڑھ رہا ہے، جھٹپٹ ختم کر دی، نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو یہ کیا ڈرنے والی بات نہیں؟ ہماری نمازیں کتنی اچھی ہیں، سوچئے ذرا۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنی نمازوں پر ورک کریں۔ دیکھیں، ہر روز اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیجیے۔ مذبذبین بین ذالک، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو ان میں سے توبہ کر لے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے، اللہ کا دامن تھام لے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے، چار شرائط لگائیں نا پاک سے نکلنے کی، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو خواہ مخواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو، ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے، سب کے حال سے واقف ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ قدردان بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اس چیز سے ہم بچیں، منافقت سے۔ منافقت سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنے نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کو یاد کریں اور نماز کو ڈیلے نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شکر کو ایمان سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، پھر اس ہستی کو پہچانتا ہے جس نے انعام کیے، پھر شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے، پھر ایمان کے ساتھ شکر، پھر شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے، پھر ایمان کے ساتھ شکر نعمتوں میں اضافہ لے آتا ہے، شکر گزار عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، شکر کا فائدہ خود انسان کو ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔